جیسے کہ ہم مکاشفہ کی کتاب سٹڈی کر رہے ہیں، تو آج پھر ہم سمرنا کی کلیسیا کے حوالے سے کچھ سیکھیں گے۔ سمرنا کی کلیسیا کو لکھا گیا خط کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: سمرنا کی کلیسیا کو پیغام۔ سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اول و آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے، اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں، ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں۔ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچا۔ اس کلام کے سننے والے اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ عزیزو، ہم نے سمرنا کی کلیسیا کی مصیبت اور جو غریبی تھی اس پر غور کیا کہ اتنے بڑے اور اتنے رچ سٹی میں یہ کلیسیا اس قدر غریب کیوں تھی، کیا ریزن بنا کہ ان کو فاقوں کرنے پڑے۔ تو اس کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ وہاں کا جو سسٹم تھا انہوں نے اس سسٹم کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا۔ بے شک خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جس ملک میں جس کنٹری میں رہو اس حکمرانوں کے تابع رہو اور ان قوانین کے بھی تابع رہو، انلیس وہ آپ کا جو فیتھ ہے، آپ کا جو ایمان ہے اس کے اگینسٹ نہ جائے کہ اس میں کمپرومائز کرنا پڑے۔ بے شک ہمیں سب ملکوں میں جہاں بھی ہمیں خدا نے رکھا ہے، رہنے کو جگہ دی ہے، جہاں ہمیں خدا نے برکت دی ہے، جہاں ہمیں خدا نے روزگار دیا ہے، کھانے پینے کو دیا ہے، چھت دی ہے، اور مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، بے شک میرا اوریجن جو ہے وہ پاکستان سے ہے، لیکن میری خاص جو وفاداری ہے وہ اس یونائٹڈ کنگڈم کے ساتھ ہے، کیونکہ میں اب اس ملک کا سٹیزن ہوں، شہری ہوں۔ تو ایون میچ ہوتے ہیں، کرکٹ ہو یا فٹ بال ہو، کچھ بھی ہو، سب سے پہلی میری وفاداری انگلینڈ کے ساتھ ہے، کیونکہ ایسی بہت سی آج دنیا میں چیزیں چل رہی ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ میں ادھر آ کے رہوں اور جھنڈا میں نے مڈل ایسٹ کے کسی کنٹری کا اٹھایا ہو، میں اس کے لیے مانگ کرتا ہوں اور میں اس کی خوشیاں مناتا ہوں اور اس ملک کو برا کہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ کسی ملک کو اگر نہیں آپ کو پسند تو آپ بے شک اس کے خلاف جو مرضی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کنٹری سے نفرت کرتے ہیں جس میں آپ رہتے ہیں تو پھر آپ غلط جگہ پہ رہ رہے ہیں۔ Why not you go the country you love؟ اور سب سے زیادہ لوگوں کی عقلوں پر مجھے پرابلم ہوتا ہے کہ جو جس کنٹری سے نفرت کرتے ہیں اس میں رہنا بھی چاہتے ہیں، اسپیشلی ویسٹرن کنٹری میں آتے ہیں، جو مڈل ایسٹ سے، پاکستان سے، انڈیا سے، اسپیشلی جو لوگ ہیں تو وہ اس کنٹری میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن دے ڈونٹ لائک دیئر کلچر، ڈونٹ لائک دیئر سسٹم، دے ڈونٹ لائک دیئر ریلیجن، دیٹ از ٹوٹلی اگینسٹ خدا کے لا کے۔ تو جہاں بھی رہیں اس کنٹری کی خیر مقدم، ایسا کلام میں لکھا ہے۔ تو ایز اے سٹیزن ہوتے ہیں میری سب سے پہلی وفاداری جو ہے وہ ہے یو کے، لیکن ایز اے ریلیجیسلی میری سب سے پہلی جو ہے وفاداری وہ میرے خدا کے ساتھ ہے۔ کرسچن کہہ سکتے ہیں ایز اے سٹیزن پہلی وفاداری ملک کے ساتھ، لیکن ایز اے ریلیجیسلی اسپرچولی سب سے پہلی میری وفاداری میرے خدا کے ساتھ۔ دیٹ از سمپل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ آنسر۔ جو بھی ایسی بات کرے تو اس کو کہے گی بھی میری وفاداری اس ملک کے ساتھ ہے، لیکن میری اسپرچولی وفاداری وہ میرے خدا کے ساتھ ہے۔ تو عزیزو، یہاں پر کیا ہو رہا تھا کہ جب انہوں نے اس سسٹم کے ساتھ ایسوسیٹ نہ کیا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے خدا سے وفاداری چھوڑ کے کیسر کی وفاداری کرے اور کیسر کو بھی خدا مانو۔ کیسر کو نہ خدا ماننے کی وجہ سے ان کے ساتھ اتنی پرابلم ہوئی۔ پہلے تو کمرشلی طور پر ان کے ساتھ پرابلم ہونی چاہیے، کاروبار نہیں کر سکتے تھے، نوکری نہیں مل سکتی تھی، بھیک وہ مانگ نہیں سکتے، توہین سمجھتے تھے۔ تو پھر آپ سوچتے اتنے پریشر میں کیا ہوگا، آپ کے بزنس، آپ کے گھر جلا دیے جائیں، آپ کو نوکریوں سے نکال دیا جائے۔ یہ تو تھی کمرشلی پرسیکیوشن ان پہ ہوئی، جس وجہ سے ان کے پاس سورس آف انکم کوئی نہیں تھا۔ دوسری جو ان پہ پرابلم ہوئی وہ تھی ریلیجسلی طور پر،
रिलीजियसली प्रॉब्लम जब आई तो और ज्यादा आप सोचते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि गरीबी में फाका करना आसान हो सकता है, लेकिन फाका कशी में ईमान पर कायम रहना ये दिलेरी की बात है, ये बड़ी बात है। जो इरादा ही कर ले कि मैं फाके कशी में भी और इस तरह की ईज़ा रसानी में भी खुदा अपने पर कायम रहूंगा, कब तक? जान देने तक भी। तो फिर उस वफादारी पे कायम रहने का फजल खुदा आपको अता करेगा। ये आपकी अपनी जिस्मानी इवन रूहानी ताकत नहीं होगी, खुदा उसको फजल देगा, कुव्वत देगा। और ये मुसीबतें और दुख पहले से खुदावंद ने कहा, जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं सब सताए जाएंगे। कई दफा लोग प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ एंड वेल्थ के लिए सिर्फ मसीह यीशु को ढूंढते हैं और उसके पास आते हैं। बेशक खुदा ये देता है, अगर ये ना भी हो तो फिर भी अपनी वफादारी खुदा के साथ कायम रखना ही मसीहियत है और फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट है। इसमें 3 बातें थी जो मैंने लास्ट टाइम आपके साथ शेयर की थी कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, लेकिन इसके साथ अगले हिस्से में था कि जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं बल्कि शैतान की जमात है, उनके लान तान को भी जानता हूँ। तीसरी प्रॉब्लम थी लान तान, मुसीबत, गरीबी और लान तान। ये दोनों पिछली बातों से हटकर है। लान तान का जो तर्जमा कई इंग्लिश बाइबल में किया गया है ब्लास्फेमी या स्लैंडर, यानी खास जो इसमें बात आती है वो है कि अगर कोई बात ना बन पड़े, यानी उन पे ट्रिबुलेशन भी आई, मुसीबतें भी आई, गरीबी, फाके, लेकिन ये फिर भी अड़े हुए हैं, ये डटे हुए हैं अपने फेथ पर, ईमान पर, इनका ये मुसीबतें आई, तो फिर इब्लीस क्या करता है? वो लान तान करना शुरू कर देता है। ये इब्लीस का तरीका है। लान तान का मतलब स्लैंडर करना, किरदार कशी, करैक्टर पर फिर वो अटैक करता है, करैक्टर पर। अगर कोई शौकीन है डिबेट सुनने का, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, तो आप एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पे पाएंगे, स्पेशली क्रिश्चियन मुस्लिम की जो डिबेट्स होती हैं, तो उसमें जब वो उनसे बन नहीं पड़ता, जब वो जवाब नहीं दे पाते, तो आस्ता आस्ता वो गुस्से में आते हैं, गाली गलौज शुरू कर देते हैं। जैसे आदम सीकर, डेविड वुड, जे स्मिथ और बहुत से इस तरह के क्रिश्चियन हैं, वो इस तरह की खिदमत कर रहे हैं। तो वहां क्या होता है कि जब कुछ नहीं बन पड़ता तो पहले गाली गलौज, तो फिर उससे भी कोई नहीं बन पड़ता तो क्या होते हैं? पर्सनल अटैक पे आ जाते हैं। पर्सनल अटैक में सबसे पहले किरदार कशी, और उसमें बाइबल के करैक्टर पर पहले करते हैं, फिर आपकी पर्सनल लाइफ पे आ जाते हैं। और रिसेंटली ये बहुत ज्यादा हो रहा है। आपने शायद अगर कोई डेविड वुड को फॉलो करता है तो पिछले दिनों में देखा होगा कि कुछ चैनल्स में, मतलब के जो मुस्लिम के साथ करता है, उन्होंने उनकी फैमिलीज के सीक्रेट निकाल के उनके फेसबुक या उनके यूट्यूब पे या उनके किसी भी अकाउंट से उनकी इंफॉर्मेशन हासिल करके तो उनकी बीवियों के खिलाफ ऐसे ऐसे गलत किस्म के अल्फाज, और उनको हम ये करेंगे, उनको ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनको ना हरास करते हैं। किस तरह? ईमेल कर दी, उधर पोस्ट कर दिया, इधर उनकी पिक्चर तक वो पोस्ट कर रहे हैं जिसमें डेविड वुड, गॉड लॉजिक तो आईपी है, और यानी कि जिसका भी उनको मौका मिलता है तो उनकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकाल के और उनकी पिक्चर को मोड़ तोड़ कर और बुरी तरीके से पेश करके तो अपने लोगों को भेजते हैं। फिर उनको धमकियां देते हैं कि हम जानते हैं कि तुम कहाँ हो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम तुम्हारे फैमिली को वाह कर लेंगे, फिर उनके साथ ये करेंगे, बुरे बुरे अल्फाज। तो इस तरह फिर वो करना शुरू करते हैं, जो अब से नहीं पुराने से। तो इब्लीस का ये तरीका है कि वो किस तरह खुदा के लोगों को हरास करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा था, मत्ती 5 बाब में वो कहते हैं, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत ना हक कहेंगे। जो बातें हो रही हैं क्या एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड पूरा हो रहा है कि नहीं? यानी मेरे सबब से लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारे निस्बत ना हक कहेंगे, यानी कि झूठियां, फॉल्स न्यूज। तो तुम मुबारक होगे। ना यीशु मसीह की बातें कितनी सच्ची हैं। 2000 साल पहले से कौन ऐसी बात कह सकता है कि ये बातें थ्रू द हिस्ट्री होंगी, और आज हम इस चीज के गवाह हैं, क्योंकि ये सिर्फ खुदा ही है जो कहता है सीक्रेट बिलोंग टू मी। गैब का मालिक
صرف خداوند ہمارا خدا ہے تو وہ نہ صرف 2000 سال پہلے بلکہ وہ دنیا کے آخری لمحے تک کو جانتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں الفا اور میگا، اول اور آخر، فرسٹ اینڈ لاسٹ میں ہوں. اور اس کے بعد تمہارا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ خوشی کرنا، نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے. اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا. یعنی کہ نہ صرف تم لوگوں کو ایز اے کرسچن چرچ کو، نبیوں کو بھی انہوں نے اسی طرح ستایا تھا. ان پر لعن طعن، یسوع پر کتنے لعن طعن کیے تھے. اگر آپ وہ منظر پڑھیں گے نا، جب وہ سلیپ پڑھتے تھے وہاں بھی ان پہ لعن طعن کر رہے تھے. بڑا تو کہنا سا ہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تھلے اتر آ تو یہ کر. یعنی کہ ٹھٹھے اڑاتے تھے. اور ان کی وہ پرسیکیوشن، جب ان کو پکڑ کے لے گیا، داڑھی نوچی گئی، اس کے کریکٹر پر باتیں کی گئیں. اس کو یسایہ کیسے پیش کرتا ہے کہ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا. لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی، ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی، ہمارے غموں کو برداشت کیا. پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا. یہاں پہ جو لکھا ہے نا کہ خدا کا مارا کوٹا اور ستایا، اٹ مین خدا کی طرف سے لعنتی قرار دیا ہوا کہ اس پہ جو یہ قرض ہوا ہوا ہے، اس لیے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے. جو کراس پر تھی وہ ظلم کر کے فتویٰ لگا کر لے گئے. یعنی ظلم یہ تھا کہ جھوٹے فالس گواہ لے کے آئے اور فتوے جھوٹے لگا کے. پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالے؟ میرے لوگوں کے خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی. لیکن اس نے یہ سارا کچھ رہا. جیسے بھیڑ کو ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، اس نے منہ نہ کھولا. تو عزیزو، اس کلیسیا میں بھی یہ ہو رہا تھا. یہ لعن طعن کی وجہ کیا بنی؟ جیسے کہ میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے بات کی تھی کہ وہ سسٹم میں مکس نہ ہو سکے اور وہ ستائے گئے. لیکن یہودی جو تھے، جیسے میں نے بتایا کہ اس سسٹم سے ایگزیمپٹ تھے، ان کے اوپر یہ لاگو نہیں تھا ہوتا. ایک تو وہ وہاں رچ تھے اور ان کی کافی وہاں پہ اسٹرانگ کمیونٹی تھی، تو اس لیے ان کو زیادہ تنگ نہیں کیا گیا. ان کو یہ گورنمنٹ کی طرف سے کیسر کے آگے بخور جلانا، یہ کیسر کو یہ کہتا، وہ اس سے خارج کر دی گئے تھے. پہلے کرسچن جتنے لوگ تھے وہ سارے یہودی لوگ تھے. جو پہلے کرسچن تھی، پہلی کلیسیا تھی، ایون 3000 جو فسح کی عید کے دن یروشلم میں ایمان لائے، وہ سارے یہودی تھے. جگہ جگہ سے آئے تھے پاس اوور کے لیے، لیکن وہ سارے یہودی تھے. اس کے بعد بھی پہلی جو کلیسیا سے شروع میں وہ صرف کیا کرتی تھی کہ یہودیوں کے پاس ہی جا کر کلام سناتی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ اعمال کی کتاب کے 10ویں باب میں جا کے ہم پڑھتے ہیں کہ پہلی دفعہ وہ کرنیلیس کے گھر جب جاتے ہیں تو وہ بھی پترس وہاں جانے کے لیے کتنے ریلکٹنٹ تھا، کتنے بہانے بنائے. تو پھر خدا نے اس کو وہ رویا دکھائی جس میں وہ چادر اتری، اور خدا نے کہا کہ ان کے ساتھ جانے سے مت ڈر، کیونکہ جس کو میں نے پاک کر دیا وہ پاک ہے. یعنی کہ یہ وجہ بنی. تو تب اس کا وہ بریک تھرو ہوا، وہ دیوار گری جو یہودیوں اور یونانیوں کے درمیان تھی. تو پھر وہاں پہ عبادت ہوئی، تو اس کا پیغام ابھی ختم نہیں ہوا تھا، تو وہاں پر پاک روح نازل ہوا اور وہ سارے غیر زبانیں بولنے. یعنی کہ میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جب اس شہر میں بھی ان جگہوں پہ بھی جو لوگ آئے تو وہ پہلے یہودیوں ہی تھے. تو جو امریلا وہاں کے سناگوگ کو اور یہودیوں کو آلریڈی ملا ہوا تھا اس سسٹم میں کہ ان کو کیسر کی پوجا یا بخور جلانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بھی اسی امریلا کے نیچے آ گئے جو کرسچن تھے. تو وہ اسی میں چلتے رہے کچھ عرصہ تک. تو جب یہودیوں کو یہ پتا چلا کہ ان میں تو وہ غیر قوم والے بھی شامل ہو گئے ہیں جو یہودی نہیں، آہستہ آہستہ ان کو پتا چلا یار یہ تو کسی ہور ہی بندے نو مسایا بنائی بیٹھے نو. تو ان کو یہ بات کا احساس ہوا، او ہو یار اے تے ساڈے امبریلا دے تھلے جڑا سانوں ملی ہوئی ہے فریڈم، اصل چ اونوں یوز کر کے صرف یہوہ خدا دی نہیں کسی ہور دی بھی پوجا کر رہے ہو. پھر کی ہوا، یہودی تھوڑے جے پریشان ہو گئے، بلکہ غصے چ بھر گئے. انہوں نے پھر ان کی شکایت کرنی شروع کر دی. اب میری بات کہنے کا یہ ساری تو امید باندھنے کا مطلب ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ یہودیوں کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گا کہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ بہت عرصہ پہلے جب تک یہ لا نہیں بنا تھا احمدیوں کا، تو وہ بھی ایز اے مسلم امبریلا کے نیچے چلتے رہے. یعنی کہ ہم بھی مسلم ہیں. لیکن ایک وقت آیا جب عام سنی شیعہ مسلمانوں کو پتا چلا مرزا قادیانی کو یہ ساتھ ملائے ہوئے ہیں، اور کیا کیا گیا
وہ لا پاس کر دیا گیا کہ احمدی جو ہیں کافر قرار دیے گئے. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ احمدیوں پر مصیبتیں آئیں اور ان کے بعد وہاں پر رہنا ان کا مشکل ہو گیا. اس ایگزامپل کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں کہ کرسچن جو پہلے یہودیوں کے امبریلا کے نیچے ہی زندگی گزار رہے تھے, چل رہا ہی سارا کچھ, انہوں نے ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ ہم کیسر کے آگے جائیں. تو یہی جب بات کھل گئی تو یہودیوں کو پھر غصہ آیا تو انہوں نے پھر ان کے خلاف ان کی شکایتیں کرنے لگے. یہ جو ہیں یہ صحیح یہودی نہیں ہے, یہ جس کے امبریلے کے نیچے ہے یہ یہودی نہیں, یہ کچھ اور ہی ہے. بلکہ اس وقت کے دور میں آپ حیران ہوں گے, وہ تو دوسرے تمام دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے لوگ تھے, وہ ان کو بلکہ ایتھیسٹ کہا کرتے تھے کرسچن کو, کیونکہ یہ ہمارے ساتھ مل کر ان پیگن دیوتاؤں کی پوجا نہیں کرتے, تو یہ انلیگل کوئی ان کا یہ فرقہ ہے اور یہ ساروں سے جدا ہے, اس لیے یہ کیا ہے, ایتھیسٹ ہے. ان کے خلاف پھر انہوں نے کیا کردار کشی کرنی شروع کی, ان کو کہتے تھے کہ یہ آدم خور لوگ ہیں, لان تان کرتے, برا کرتے کہ یہ دیکھو جی یہ تو خون اور گوشت پیتے ہیں. وہ کیوں کہتے تھے؟ پاک عشاء کی رسم ہوتی تو وہاں پہ جب وہ ادا کرتے یہ الفاظ کہ خدا نے کہا یہ میرا بدن ہے اور یہ میرا خون ہے, تو وہ کہتے ہو اے تے کوئی خون خار لوگ نے, اے تے خون پیندے تے گوشت کھاندے نے, اور وہ بھی کدا انساناں دا گوشت کھاندے. یعنی کہ ان کے کریکٹر کو, ان کی اس باتوں کو لے کر انہوں نے پھیلانا شروع کر دیا کہ یہ تو بڑے ہی غلط لوگ ہیں, خراب لوگ ہیں. اس کو اتنا زیادہ ٹویسٹ کر دیا, یہ تو آدم خور لوگ ہیں, خون پیتے ہیں انسانوں کا اور گوشت کھاتے ہیں. تو یہ بلاسفمی, آپ غور کریں کہ اگر وہ انسانوں کا گوشت کھاتے یا خون پیتے ہیں, اس کا مطلب ہے یہ کسی انسان کو قتل کرتے ہوں گے, تو اپنا تو نہیں ہوگا, یہ کسی دوسرے شخص کو اغوا کرتے ہوں گے, کڈنیپ کرتے ہوں گے, تو اس کو قتل کر کے ہم یہ کرتے ہوں گے. تو ان میں سب سے ورنبل ایزی ٹارگٹ ہوتے ہوں گے بچے. یعنی کہ اس قسم کی کہانیاں اور اس طرح کے یوز کر کے تو ان پر یہ مذہبی طور پر بھی پرسیکیوشن شروع ہوئی, لعن تان. یہ میں اس لیے ساری تعمید باندھی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیا ہو رہا تھا وہاں پر, کیوں اس چرچ پر یہ لعن تان پڑے اور خداوند کو یہ کہنا پڑا کہ میں اول و آخر ہوں جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا, یہ فرماتا ہوں. یعنی کہ مصیبت سہ کر میں زندہ ہوں, تم بھی, یہ تسلی ان کو دینے والی. اور نہ صرف مصیبت اور غریبی اور لعن تان کو انہوں نے برداشت کیا, بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ ان سب چیزوں کے باوجود تم دولت مند ہو, یو آر رچ, کیونکہ تمہارا اجر جو ہے آسمان پر بڑا ہے. فزیکلی طور پر, مادی طور پر یہ بالکل پست کلیسیا, لیکن یہ کلیسیا خداوند کی نظر میں دولت مند تھی. اسی طرح کی بات کی فلدلفیا کی کلیسیا کو بھی کی گئی تھی. فلدلفیا کی کلیسیا کو کیا ہے کہ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ دونوں ان چرچز کو غور کریں گے تو یہ دونوں چرچز کو خداوند نے کسی قسم کی مذمت نہیں کی, کوئی وارننگ نہیں دی, کہیں پہ ان کو ڈانٹا نہیں, کیونکہ یہ دونوں فیتھفل چرچ تھے اور دونوں کی پرابلم اندر سے نہیں باہر سے ہوئی تھی. اس لیے یہ وفادار تھے. جب چرچ کی پرابلم اندر سے شروع ہوتی ہے, اندر سے لوگ ایک دوسرے کے خلاف اور اندر سے ڈفرینٹ ڈاکٹرن شروع ہو جاتی ہے, تو تب چرچ جو ہے کرپٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, کمپرومائز ہونا شروع کر دیتا ہے, بہت ساری چیزیں ایڈ کر لی جاتی ہیں اور پھر وہ اصل کال سے, اصل ڈاکٹرن سے پھر جائے. لیکن انہوں نے اصل ڈاکٹرن نہیں چھوڑی, خداوند کے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہے, مصیبت میں بھی, غریبی میں بھی, لعن تان میں بھی. ان پر یہ برے الزام لگاتے رہے, ان کے بارے میں ناحق بری باتیں کہتے رہے. خداوند کی وجہ سے انہوں نے اس لعن تان کو, اس ستائے جانے کو اور ہر طرح کی بری باتوں کو سہا. اس لیے خداوند کا تم مبارک ہو, کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے. عزیزو, اگر دیکھیں گے یہ لعن تان آج بھی, جیسے میں نے ڈیوڈ ووڈر اور بہت سارے لوگوں کی ایسے مثالیں دی, بڑی برے. چارلی کرک کو پچھلے دنوں میں جب قتل کیا گیا, اس کے بارے میں بھی اتنی بری اس کے کریکٹر کو اتنا زیادہ مسخ کیا گیا پہلے اس سے مارنے کہ یہ ہے, یہ ہے, جبکہ وہ, میں کہتا ہوں, اتنا دلیری کے ساتھ ان جگہوں پہ جانا. دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں ہمیں کھل کے نہ عبادت کرنے کا, نہ چرچ جانے کا, نہ کوئی اس طرح کی فریڈم ہوتی ہے کہ ہم اپنے فیتھ کا اظہار کر سکیں, پرچار کر سکیں, منادی کر سکیں. تو
ہم ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں خداوند کسی ایسی جگہ تے لے جا جتھے اسی تے بڑی آزادی دے نال منادی کر سکیں. دیٹس اٹس ٹوٹلی ایک پازیٹیو پریئر ہے, پازیٹیو بات ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ جائیں جہاں آزادی ہو, خوف نہ ہو, پرابلم نہ ہو, تو پھر ہمیں مزہ آئے گا وہاں پہ کرنے کا. لیکن آپ کو یاد ہے چارلی کک نے کیا ڈھونڈا؟ چارلی کک نے وہ جگہ ڈھونڈی جہاں سب سے زیادہ مخالف لوگ تھے, دشمن لوگ تھے, یونیورسٹیز میں جہاں کوئی جاتا ہی نہیں ہے, جہاں پہ آج کل ہر طرح کے رائٹس ہیں, یعنی کہ گے, لیسبین, ہومو سیکچول, پرو حماس, پرو اسلامک, پرو سارا کچھ ہے. لیکن کرسچن بڑی بڑی یونیورسٹی میں جا کے وہ یسوع کے بارے میں بات کریں یونیورسٹی سے, وہاں پہ تو کوئی جانا نہیں چاہتا کہ وہ ڈرتا ہے کہ یہاں مار دیں گے, یہاں پہ گالیاں دیں گے, یہاں پہ یہ ہوگا, وہ ہو جائے گا, یہ نہیں ہو جائے گا. تو اس نے وہی جگہ ڈھونڈی اینڈ یہ ہوا کہ اس کو واقعہ ہی اس کال کا ہرجانہ بھرنا پڑا, اپنی موت, اپنی شہادت, اور خدا نے اس کو بڑا استعمال کیا. ینگسٹر اتنے اس کی جتنی بھی اس کی منسٹری تھی, جتنی بھی اس کی کال تھی, اس کے باوجود خدا نے اس کو بہت استعمال کیا. تو وہ جگہ اس نے گیا کہ جہاں پہ کلام کا بیج نہیں بویا گیا, جہاں منادی نہیں کی گئی. ہم ان جگہ پہ تو جائیں جہاں پہ سارا کچھ ٹھیک ہے, کتنے ڈر میں, لیکن اصل بات یہ ہے ایسے بہادر, ایسے لوگ خدا ڈھونڈتا ہے. عزیزو, آج دنیا میں بہت سارے لوگ ان آیات کو لے کر ریولیشن چیپٹر 2 ورس 9 اور ریولیشن چیپٹر 3:9 دونوں میں یہ یہودیوں کے خلاف بات کی گئی ہے. اصل میں یہ جو آئیڈیالوجی تھی, یہ ورلڈ وار 2 کے بعد ایک ایسا شخص تھا جس کا نام آرتھر کیسلر تھا. اس نے ایک بک لکھی تھی 13 ٹرائبس. تو اس میں اس نے اس طرح کے حوالے دیے, میں اس کو بالکل مختصر بتا رہا ہوں, آپ اس کی جا کے کتاب ڈھونڈ سکتے ہیں. اس نے کہا کہ یار اتنا ان پہ ظلم ہوا یہودیوں پہ, ہٹلر نے کیا, اس نے کیا, جس جگہ پہ بھی جاتے تھے لوگ ان سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے تھے, ان کی ترقی دیکھ کر, ان کی یونٹی دیکھ کر, تو وہ وہاں سے پھر پرسیکیوٹ کر کے نکالے جاتے. تو اس نے کتاب لکھی کہ جس میں کہا کہ یا جن کو تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہودی ہیں, یہ شاید یہودی ہیں ہی نہیں, یہ فلانی نسل سے فلانی. اس کا اصل مقصد تھا کہ شاید اس وجہ سے دنیا دے لوگ سمجھ جائیں, اوہ اچھا جنہاں نو اسی ستا رہے ہیں اے تے وہ یہودی نہیں, تے شاید ساڈا پیچھا چھڑ دیں, سانوں بھی کتے سکون نہ رہن دیں. اس نے 15 دفعہ خود اس نے لکھا ہے اس بات کو بھی شاید کر کے, مے بی پرہیپس ہو سکتا ہے. تو کیا ایسا ہوا نہیں کہ لوگ کہنے اچھا تسی وہ نہیں, چلو نہیں, پھر بھی آج تک ان پر پرسی. تو اس بات کو لے کر کرسچن نے یہ بات اس کے ساتھ بلا دی, ریولیشن 2:9 and 3:9. او واقعی او یہودی نہیں نے. اصل میں یہاں پہ جو بات کی گئی ہے, یہ یہودی جو ہے, جو ان کی نسل کو نہیں ٹارگٹ کیا گیا یہودی نسل کو, بلکہ اس میں ایک گروپ ایسا تھا جس نے یہ شرارت کی اور کرسچن کے خلاف یہ باتیں کی اور ان پر مصیبتیں آئیں. نو ڈاؤٹ ہسٹری پڑھیں, کرسچن نے یہودیوں کو بہت مارا جب ان کا موقع ملا, اور یہودیوں نے کرسچن کو بھی مارا, جس طرح مسلم نے یہودیوں کو مارا اور یہودیوں نے مسلم. تو یہ تو ہوتا چلا, لیکن اس بات کو ایک بیس بنا کر تو ساری نسلیں یہودیت کو, اسرائیلی کو کہہ دینا کہ اب وہ وہی ہیں, یہ وہی ہیں. اچھا اگر یہ وہ ہو بھی برے ہوں صاحب, تو اس کا مطلب ہے اگر یہ دنیا کے برے ترین لوگ ہیں تو کیا اب ان کو دنیا سے مٹھا دینا چاہیے جو دنیا کہہ رہی ہے؟ کیا خدا کے وعدے جو تھے وہ لا تبدیل نہیں ہیں؟ تو پھر کیا وعدہ جو خدا کا ان کے ساتھ تھا وہ ختم ہو گیا؟ میں اینڈ کروں گا اس بات سے جا کر, اینٹی سیمیٹک اتنا بڑھ گیا ہے, جو ویسٹ میں رہتے ہیں ان کو یہ بات سے آگاہ ہے. چند دن پہلے نیو یارک کا جو میئر ہے اس نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے, اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں یہودی میں فرق کیا بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. اس نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے, کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ اسرائیل کا پرائم منسٹر اگر اس سٹی میں آئے گا تو میں اس کو اریسٹ کروں گا. اب یہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ اس نے دی ہے, اور وہ کہاں سے دی ہے؟ بڑی ہی ستم ظریفی کی بات ہے. وہ دنیا کے اس شہر میں سے دی گئی ہے جہاں اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ میجورٹی ہے یہودیوں کی. نیو یارک سٹی میں, دنیا میں اگر اسرائیل کے بعد کسی سٹی میں سب سے زیادہ یہودی ہیں تو وہ ہے نیو یارک سٹی. اور نہ صرف زیادہ میجورٹی ہیں, ویلتھی, بہت دولت مند ہے وہاں پر. ستم ظریفی دیکھو, وہاں سے وہ
ओपनली ये क्लेम करता है एंटी इसराइल, एंटी ज्यूज और एंटी इवन बाइबल और एंटी सेमिटिज्म। ओपनली वो बात कर रहा है और उनको वहाँ पे इलेक्ट करने वाले के पीछे सबसे बड़ा हाथ किधर? यहूदियों का। उनकी मदद के बगैर ये हो सकता है? अब इसराइल के यहूदी वो कह रहे हैं, इंटरनेट भरा पड़ा है क्योंकि इसकी स्टेटमेंट से वक्त मीडिया पे भूचाल आया हुआ है और जो इसराइली मीडिया है वो इस बात को कंडेम कर रहा है और न्यूयॉर्क के जितने यहूदियों हैं उनको कह रहे हैं तुम न्यूयॉर्क के यहूदियों शर्म करो कि अगर तुम इसके खिलाफ ना उठे तो कहते हैं तुम यहूदी है ही नहीं। आगे ना सेम का ये बात स्पिरिचुअली और फिजिकली बात की गई है, आइडियोलॉजी की बात की गई है। अब यहूदियों को कह रहे हैं न्यूयॉर्क वालों को कि अगर तुम इसके खिलाफ खड़े नहीं होते, ये इसको जवाब नहीं देते तो यू आर नॉट जूज, बल्कि कह रहे हैं कि तुम वाकई शैतान की जमात हो। क्या अब वो नस्ली तौर पर यहूदी नहीं रहे? वहाँ के रबी, वहाँ के सिनागोग, वहाँ पे इबादती जितने भी यहूदियों के बड़े बड़े वहाँ पे अदारे हैं, मजहबी अदारे हैं, रबी हैं, बड़े बड़े क्लासिकल, मैं कईयों को जानता हूँ, उनको यानी कि सुनता हूँ, बड़े बड़े दानश्वर और पक्के मतलब के ऑर्थोडॉक्स यहूदी भी हैं। ऑर्थोडॉक्स यानी कि जो आम किसी भी दूसरे लॉ को नहीं मानते बल्कि वो तोरा के ओल्ड टेस्टामेंट के हर बात से ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो क्या वो यहूदी नहीं रहे? सिर्फ इसलिए वो यहूदी नहीं कि वो यीशु को नहीं मानते। यस, दे आर स्टिल जूज, लेकिन हमारी उनके साथ जो पॉल कहता है ना कि वो अंजील के हवाले से तो हमारे दुश्मन हैं लेकिन बाप दादा की खातिर प्यारे हैं, बिलवड वन हैं। ही नोज कि व्हाई दे आर अगेंस्ट अस। तो अजीजों, इस बात को मैं आपके साथ इसलिए भी खुल के शेयर करता हूँ कि खुदा का शुक्र है आप जितने मेरे अजीज़ बहन भाई सुन रहे हैं, अपनी दुआओं में ना सिर्फ इसराइल की दुआ करते हैं, अपने गीतों में, बल्कि एवरी टाइम एंड ऑफ दिस सर्विस आप इसराइल के लिए दुआ करते हैं। तो इसलिए आपसे बात करके मेरा दिल खुश होता है, जिनके पास मैं शेयर करता हूँ, ताकि आप इस बात को, इन दुनिया की बातों को देखते हुए कहीं उस ग्रुप के साथ ना मिल जाओ या खिसक ना जाओ, जो आपका ईमान इस हवाले से ना हो जाओ यार वाकई यहूदी जो नहीं है। यस, we are not always agree with all policies of Israel, but we are with all the promises of God for Israel, कि वो सारे कोनों से उनको वापस लाएगा और फिर उनको बसाएगा और फिर वो कभी अपने मुल्क से उखाड़े न जाएंगे। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे। आमीन।